بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور جان تو ان اعراب غیرہ کا اعراب المستثنی بإلا مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ تقول تم کہو گے جاءنی القوم غیر زید یا غیر حمار، وما جاءنی غیر زید القوم، اور ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید، اور ما جاءنی غیر زید ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ غیرہ کا اعراب مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ جو اعراب مستثنی بإلا کا ہوتا ہے، یعنی الا کے ساتھ جو مستثنی ہوتا ہے، اس کا جو اعراب ہوتا ہے غیرہ کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ چنانچہ ان صورتوں میں غیرہ پر نصب ہوگی۔ نمبر 1، مستثنی غیرہ کے بعد مستثنی متصل غیرہ کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی القوم غیر زید۔ یہاں پر زید مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہے اور یہ مستثنی متصل ہے۔ نمبر 2، مستثنی منقطع غیرہ کے بعد واقع ہو، جاءنی القوم غیر حمار، آئی میرے پاس قوم سوائے حمار کے، تو یہاں پر حمار مستثنی منقطع غیرہ کے بعد واقع ہے۔ نمبر 3، مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہو اور وہاں پہ مستثنی منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی غیر زید القوم۔ نمبر 3 یہ ہوا کہ مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہو اور مستثنی منہ پر مقدم ہو اور کلام غیر موجب ہو، جیسے ما جاءنی غیر زید القوم، نہیں آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، تو یہاں پر جو غیرہ ہے اس کے بعد زید مستثنی واقع ہے اور یہ مستثنی قوم مستثنی منہ پر مقدم ہے اور یہ کلام بھی غیر موجب ہے۔ اور دو صورتوں میں اور دو وجہیں ایک صورت میں جائز ہیں، نصب اور ما قبل سے بدل۔ یہ وہاں ہوگا جب مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو زید مستثنی ہے وہ غیرہ کے بعد واقع ہے اور کلام جو ہے وہ غیر موجب ہے اور احد مستثنی منہ مذکور ہے، تو غیرہ پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں استثناء کی وجہ سے، اور اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں احد سے بدل ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک صورت میں اعراب بحسب العامل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیرہ کے بعد مستثنی واقع ہو کلام غیر موجب میں اور وہ مستثنی مفرغ ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو، جیسے ما جاءنی غیر زید، غیرہ پر رفع ہے ما جا، کیونکہ ما جاء رفع کا تقاضا کرتا ہے۔ ما رأیت غیر زید، غیرہ پر نصب ہے کیونکہ ما رأیت غیرہ کے نصب کا تقاضا کرتا ہے، اور ما مررت بغیر زید، یہاں پر غیر پر جر ہے کیونکہ با حرف جر کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں سے ایک فائدہ بیان کیا کہ غیرہ کا اعراب مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے، یعنی جو اعراب اس مستثنی کا ہوتا ہے جو الا کے ذریعے ہو، وہی اعراب غیرہ کا بھی ہوگا۔ چنانچہ 3 صورتیں ہیں جن میں غیرہ پر نصب ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے، مستثنی متصل غیرہ کے بعد واقع ہو، جاءنی القوم غیر زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یہاں پر زید مستثنی متصل غیرہ کے بعد واقع ہے۔ نمبر 2، مستثنی منقطع غیرہ کے بعد واقع ہو تو غیرہ پر نصب، جیسے جاءنی القوم غیر حمار، آئی میرے پاس قوم سوائے حمار کے، یہاں پر حمار مستثنی منقطع غیرہ کے بعد واقع ہے۔ اور نمبر 3، غیرہ کے بعد مستثنی واقع ہو کلام غیر موجب میں اور وہ مستثنی منہ پر مقدم ہو، ما جاءنی غیر زید القوم، ما جاءنی غیر زید القوم، نہیں آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یہاں پر زید غیرہ کے بعد واقع ہے کلام غیر موجب میں اور یہ زید مستثنی القوم مستثنی منہ پر مقدم ہے۔ آگے ہے کہ ایک صورت میں غیرہ جائز الوجہین ہوگا، یعنی اس پر نصب بھی جائز اور اس کو ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز۔ وہ صورت یہ ہے کہ مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب میں اور مستثنی منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی احد غیر زید
اور غیر زید، میرے پاس نہیں آیا کوئی ایک سوائے زید کے۔ تو یہاں پر زید غیرہ کے بعد واقع ہے اور کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ یعنی احد مذکور ہے، تو غیرہ پر نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے، اور غیروں پر رفع بھی جائز ہے ما جاء، یہ جو احد ہے اس سے بدل ہونے کی وجہ سے۔ اور اعراب بحسب العامل کی وضاحت یہ ہے کہ اگر مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب میں اور وہ مستثنی مفرغ ہو یعنی کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو، تو غیرہ کا اعراب بحسب العامل ہوگا، جیسے ما جاءنی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو زید مستثنی غیرہ کے بعد واقع ہے اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے اور یہ کلام غیر موجب ہے، تو غیر ما جاءنی غیر زید غیروں پر رفع ہے کیونکہ ما جاء رفع کا تقاضا کرتا ہے، ما رأیت غیر زید غیرہ پر نصب ہے کیونکہ ما رأیت نصب کا تقاضا کرتا ہے، اور ما مررت بغیر زید یہاں پر غیر پر جر ہے کیونکہ با حرف جر کا تقاضا کرتی ہے۔ آگے وعلم اور جان تو ان لفظۃ غیر موضوعۃ للصفۃ، لفظ غیرہ موضوع ہے صفت کے لیے، وقد تستعمل للاستثناء اور کبھی استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے، کما ان لفظۃ الا جیسا کہ لفظ الا موضوعۃ للاستثناء موضوع ہے استثناء کے لیے، وقد تستعمل للصفۃ اور کبھی استعمال ہوتا ہے صفت کے لیے، کما فی قولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، لو کان فیہما آلہۃ اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے، الا اللہ اللہ کے ماں سوا، لفسدتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، اے غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر، وکذالک اور اسی طرح تیرا قول ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے ماں سوا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ غیرہ صفت کے لیے موضوع ہے، کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ الا استثناء کے لیے موضوع ہے کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ غیرہ صفت کے لیے موضوع ہے لیکن کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح کہ الا استثناء کے لیے موضوع ہے لیکن کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ الا غیرہ کے معنی میں ہو، صفت کے لیے استعمال ہو، اس کی مثالیں دو ہیں۔ نمبر ایک، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا یعنی غیر اللہ، الا اللہ یعنی غیر اللہ، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کا غیر تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، یہاں پر الا بمعنی غیرہ کے ہے۔ نمبر دو، لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ غیر اللہ ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے غیر، اللہ کے ماں سوا، یہاں پر بھی الا بمعنی غیرہ کے ہے۔